इतनी आसानी से नहीं मिली। कितने चढ़े फांसी पर, कितनों ने गोलियां खाई थी। कितने चढ़े फांसी पर, कितनों ने गोलियां खाई थी। झूठ क्यों कहते हो जनाब कि तहफे में आजादी आई थी। मुल्क की आज़ादी के लिए हर मज़हब के अवाम ने अपने जान और माल की कुर्बानी दी है। ख़ासकर मुल्क की आज़ादी के लिए मुस्लिम शख्सियात का अहम रोल रहा है, जिसमें कई मुस्लिम शख्सियात शहीद हुए हैं। इन अजीम शख्सियात की कुर्बानियों को कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। गुलबर्गा शहर में हज़रत सूफ़ी सरमस्त इस्लामिक स्टडी सर्कल के ज़ेर एहतमाम 78वें जश्न आज़ादी के मौके पर हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ ऐवान उर्दू अंजुमन तरक़ी हाल में सीनियर सहाफ़ी अज़ीज़ुल्लाह सरमस्त की ज़ेर सदारत में जद्दोजहद आज़ादी में मुसलमानों का तारीख़ी रोल उन्वान पर इजलास मुनक़द हुआ। इस मौके पर 9 इल्मी अदबी शख्सियात ने मेहमानान मुक़र्रिर की हैसियत से शिरकत करके मुल्क की आज़ादी में शहीद हुए मुस्लिम शख्सियात पर रोशनी डालते हुए इनकी कुर्बानियों को याद किया गया और इन्हें खिराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर समाजी, मिली, मजहबी लीडरान और मुख्तलिफ तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने कसीर तादाद में शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, आपकी आवाज़ न्यूज़, गुलबर्गा। जंगे आज़ादी में किरदार बड़ा था हमारा, जंगे आज़ादी में किरदार बड़ा था हमारा। हाथों में ये तलवार शहसवार खड़ा था हमारा। आज भी मिट्टी में लाली है खून की मुस्लिम सपूतों की, आज भी मिट्टी में महकती है खुशबू मुस्लिम शहीदों की। जितनी तादाद मर्द हजरात की है जद्दोजहद आज़ादी में, उतनी ही तादाद ख़वातीन की भी है। मैं एक शेर के जरिए बस 4 ख़वातीन के नाम जाहिर करना चाहती हूँ। खुदा चाहे तो उम्मे उमर ईमान लाती है, खुदा चाहे तो उम्मे उमर ईमान लाती है, वही उम्मे हामिला जंगों में जाती है। कुंवारी माँ बनी मरियम कहीं मूसा को जलती है, वही ईसा की माँ बन आसिया उसको बचाती है। ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी, ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। अंग्रेजों से ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली, अंग्रेजों से ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। कितने चढ़े फांसी पर, कितनों ने गोलियां खाई थी। कितने चढ़े फांसी पर, कितनों ने गोलियां खाई थी। झूठ क्यों कहते हो जनाब कि तहफे में आज़ादी आई थी। जंग आज़ादी में, जद्दोजहद आज़ादी में जितनी भी तहरीकें चली, जितने भी नारे लगाए गए, वो सब मुसलमानों के ही किए हुए, मुसलमानों के ही शुरू किए गए। ये तारीख है, इसको आज हम फरामोश कर चुके हैं। आज तिरंगे की बड़ी बात होती है, हमारे वज़ीर आज़म घर घर तिरंगा का नारा लगा रहे हैं, लेकिन ये तिरंगा किसने बनाया? बदरुद्दीन तैयब जी की बेगम ने, सुरैया बदरुद्दीन तैयब जी ने ये बनाया था। हमको ये तारीख याद करने की, मालूम करने की जरूरत है। सारे नारे, सारी तहरीकें मुसलमानों की शुरू करना है, लेकिन आज हमको खुद पता नहीं है ये सब बातें, तो इसीलिए हमको तारीख पढ़ने की जरूरत है। हमारे आबा व अजदाद, उलमाए किराम, बड़े बड़े मुफक्किर इस्लाम इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जाने माली कुर्बानियाँ दी, तब जाकर ये मुल्क आज़ाद हुआ। हम जो आज़ादी की ठंडी सांस ले रहे हैं, मरहूल मिन्नत हमारे उन सुरमाओं की वजह से। जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान मुसलमानों को दिया गया, पाकिस्तान देने से हम कहाँ खता हुआ, मैं कहूँगा हमारा हक अदा नहीं हुआ है। जो लोग भी पाकिस्तान जाना चाह रहे थे, जो लोग भी पाकिस्तान की ख्वाहिश करते थे, वो लोग चले गए। बाई चांस नहीं, बाई चॉइस हम इंडिया को हमारा मुल्क ऐसी तस्लीम कर चुके हैं। अब जो लोग भी अपने हल्कों में गैर मुसलमान वतन कहते हैं, उनसे आप साफ कह दीजिए कि वतन ये हमारा है। बाई चांस नहीं, बाई चॉइस हमने हमारे मुल्क को तस्लीम किया है। ये हमारी सरजमीन है, हुकुल वतनी का जज्बा हमको देना नहीं है। यहाँ पर कि अंग्रेज के हमारे इस मुल्क पे आने का मकसद क्या था? जो मकसद पुर्तगालियों का था इस मुल्क को लूट कर ले जाना, वही मकसद हमारे इस मुल्क में अंग्रेजों के आने का था। पहला मकसद था मुल्क को लूट कर ले जाना, और दूसरा मकसद था अपने मजहब को, अपने धर्म को, अपने नजरिए को, अपने ख्यालात को इस मुल्क के लोगों पर थोपना। ये उनका दूसरा बड़ा अहम मकसद था, और यही 2 मकसद थे जिनकी वजह से अंग्रेज हमारे इस मुल्क में आया। तीन इम्तिजाज है कि हजरत सूफी सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह ये बड़े मुजाहिद इस्लाम, तो उनके खानवादे से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने
ان کے کردار کو اپناتے ہوئے مجاہدین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آج کے اس وقت کو سجایا۔ ہمارے ملک کو آزاد کرنے میں سب نے اپنے بساط کے مطابق حصہ لیا۔ ہمارے شہر گلبرگہ کے معروف ادیب ڈاکٹر وہاب اندلیب صاحب اپنے ایک مقالے میں لکھتے ہیں کہ دیگر حضرات کا تذکرہ تو ہوتا ہے، مگر اس جد و جہد آزادی میں جو بنیادی کردار ادا کیا وہ علماء نے ادا کیا۔ اپنی جان آفرین کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ وہ ان کے لیے اس لیے آسان تھا کہ ان کے پاس شہادت کوئی معمولی چیز نہیں تھی بلکہ عظیم چیز سمجھتے تھے، اور وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ یہ جان اگر ہم شہید کر دیں گے تو حقیقت کی زندگی کو پا لیں گے۔ تو اس جذبے کے تحت علماء کرام اس کے آگے بڑھے، مگر ہم ان کی سیرت کا جائزہ لیں گے تو دو پہلو ان میں لازم پائے جائیں گے۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ اللہ کا خوف رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے درجے میں محبت رکھتے تھے، تبھی ان کے ہر کام میں اللہ کی مدد شامل ہاتھ تھی۔ حضرت مولانا مفتی کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کیا۔ اس وقت فتویٰ دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی، کیونکہ سارے مسلمانوں کی نظر ایک اقتدار والی شخصیات، دینی مزاج رکھنے والے علماء کرام کے پاس تھی کہ وہ اب قرآن و حدیث کی روشنی میں اس جنگ میں آگے بڑھنے کے لیے کیا فرمان جاری کریں گے۔ اس وقت جو فتویٰ دیتا گویا کہ اپنی جان کو قربان کرنے کے برابر تھا، ویسے وقت جرأت کے ساتھ فتویٰ جاری کرنا یہ بڑی جرأت کی بات تھی، مگر حضرت مفتی کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، فتویٰ جاری کر دیا، اور اس کا اثر سارے علاقوں میں ہوتا رہا۔ چوراہوں پر کھڑے ہو کر آپ کے فتوے کو پڑھ کر سنایا جاتا، مسلمانوں میں ایک جذبہ پیدا کیا جاتا، اپنے وطن کی محبت کا جذبہ پیدا کیا جاتا، پھر جا کر یہ تحریک بڑھتی گئی، نتیجے میں آپ کو قید کیا گیا۔ اور ایسا کر آپ اگر ان کی شہادت کا منظر پڑھیں گے تو یقیناً آپ کی روح تڑپ جائے گی، اتنا آپ کو تکلیف دی گئی، مگر یقین جانیے جو اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہوتا ہے وہ دنیا کی تکلیف کو خاطر میں نہیں لاتا۔ چاہتا ہوں تو اپنے فتوے کو واپس لے لو، مگر وہ بڑھاپے میں بھی ایسی جوانی کا جذبہ رکھتے تھے۔ کسی شاعر نے کہا، جلال آتش برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر۔ تو ان کے بڑھاپے میں وہ شباب، وہ ایسا جذبہ تھا کہ وہ اکثر دیکھ کر حیران ہوتا ہے۔ آپ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ تم مجھے اب لالچ دینے کی کوشش نہ کرو، میں نے اپنے لہو سے تمہاری تباہی کی تحریر لکھ دی ہے، اب یہ تحریر رکنے والی نہیں ہے۔ آپ کی بات سن کر وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہوتا ہے۔ گاندھی جی نے کہا تھا، قومی جدوجہد کی تاریخ میں ہندوستانی خواتین کے تذکرے کے بنا مکمل نہیں ہو سکتی، چاہے وہ بیگم حضرت محل ہو، جھانسی کی رانی ہو۔ اس کے علاوہ کئی خواتین تھیں جو میں اسی لیے آج اس مضمون میں نے 3 زمرے بنائے ہیں، اور ہر زمرے میں صرف چند کا ذکر کروں گی۔ پہلا وہ طبقہ جو تخت سے جڑا تھا، دوسرا وہ طبقہ جو اپنی شناخت رکھتا تھا، تیسرا وہ طبقہ جو بالکل گمنام تھا، اور ایک طبقہ ایسا بھی تھا جس کا عام لوگوں کو خطے واقفیت بھی حاصل نہیں تھی۔ مسلمانوں نے ہندو مسلم کو ایک کر کے انگریزوں کے خلاف آواز بلند کی۔ یہ بہت سارے آج کے نوجوانوں کو معلوم نہیں۔ بے شمار مسلمان علماء کرام تختہ ڈال پر چڑھائے گئے، درختوں پر علماء کرام کو پھانسی دی گئی برسر عام، جس کے نتیجے میں یہ تحریک ٹھپ نہیں پڑی، ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے، جب کہیں جا کر ہمیں آزادی ملی۔ سب سے پہلے یہ معلومات ہمیں خانگی طور پر یا سرکاری طور پر مدرسوں اور ہمارے نصاب میں شامل کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس کے لیے کوشش کی جائے کہ سرکاری نصاب میں اس کو شامل کیا جائے۔ آج مسلمانوں کو بہت آسانی سے نشانہ بنایا جا رہا ہے،
اور ہم خاموش ہیں کیونکہ ہمیں تاریخ معلوم نہیں. کل ہمیں بھگوڑا بھی کہیں گے اور ہم اس کی دفاع بھی نہیں کر سکتے. اس کے لیے کم از کم اسکول اور مدارس میں تاریخ بیداری مہم چلائی جائے تاکہ آنے والی نسلوں کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے. ہندوستان کی آزادی کی تحریکیں تاریخی واقعات کا ایک سلسلہ ہے جس کا حتمی مقصد ہندوستان میں برطانوی راج کا خاتمہ تھا. یہ جدوجہد آزادی 1857 سے 1947 تک جاری رہی جسے فنون لطیفہ کے کیمرے میں خیر سماجی تہذیبی اور ثقافتی تصاویر کے مشاہدہ اور مطالعہ سے جانا جا سکتا ہے جس سے ثابت ہے کہ ادب خواہ وہ نثری ہو کہ شعری سماج کا آئینہ جس میں دنیا کے ہر دور کی تاریخ محفوظ ہے. جب ہم اس وقت گردانی کرتے ہیں اس تاریخ کی تو پتہ چلتا ہے کہ آزادی میں اردو شعراء کے رول پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ تقسیم بنگال سے حصول آزادی تک کوئی سرگرمی کوئی واقعہ اور کوئی تحریک ہرگز ایسی نہیں جس میں اردو زبان کا نعرہ سلوگن اور شاعری کا استعمال کیے بغیر انگریز مخالف آواز کو بلند کیا گیا ہو. اس طرح اردو شعراء نے انگریزوں کے خلاف جد و جہد آزادی کا ایک پرجوش ماحول تیار کیا اور بلا لحاظ مذہب و ملت حب الوطنی پر ڈوب کر شاعری کی اور مؤثر تخلیقات سے عوام الناس میں نہ صرف جد و جہد آزادی میں حصہ لینے کی ترغیب پیدا کی بلکہ بذات خود شعراء کرام نے بھی جد و جہد آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنی جانیں نچھاور کی. ہندوستان کو انگریزوں سے آزادی دلانے میں سب سے پہلا جو خانوادہ سامنے آیا وہ حضرت عمر فاروق کی اولاد سے تعلق رکھنے والے صوفی علماء تھے. انگریزوں سے انہوں نے نجات دلائی اور آزادی کے بعد جو حالات ہمارے ملک کے بنے ہوئے ہیں, جو پراشور ماحول بنا ہوا ہے, نفرت پھیلی ہوئی ہے, تعصب کا دور دورہ ہے, ان پراشور حالات میں بھی اگر کوئی تعصب سے, نفرت سے اور جو ناروا سلوک قوم مسلم سے ہو رہا ہے, ان پراشور حالات میں بھی اگر اس کا خاتمہ اگر کوئی کر سکتے ہیں تو وہ صوفیہ کرام ہیں, صوفی علماء ہیں. خانوادوں کو آگے آنا چاہیے نفرت کو ختم کرنے کے لیے اور اخوت اور بھائی چارگی کو فروغ دینے کے لیے. ہندوستان میں جو بھائی چارہ قائم ہوا ہے یہ کسی کی اور کی کوششوں سے قائم نہیں ہوا, یہ صوفیہ کی کوششوں خاص سے کاوشوں سے قائم ہوا ہے. صوفی سربت اسلامک اسٹڈیز سینٹر کے ارباب مجاز کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ملک کی آزادی کی مناسبت سے اس پروگرام کا انعقاد کیا. اور ایک بات یہ میں عرض کرتا چلوں عزیز اللہ سلمت صاحب کی طرف سے کہ وہ مسلسل اس طرح کے پروگرام کے لیے متحرک رہتے ہیں اور عصری تقاضوں سے جڑے رہنے کی ان کی پرانی عادت ہے. یہ بڑی خوشائن بات ہے, اس کے لیے میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. قوم میں شعور کی بیداری کے لیے ان کی کوششیں قابل ستائش ہیں اور مسلسل اس کام میں لگے ہوئے ہیں. قوم کے لوگوں کو ترجیحات ملنا شروع ہو جاتی ہیں اور دوسری قوموں میں سفر کا ہونے لگتی ہے. یہی کچھ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوا, لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بہت سے مفررین نے بھی کہا کہ ہم نے 700 سال حکومت کی, 800 سال حکومت. یہ جتنی حکومت مسلمانوں نے یہاں پر کی اس میں بیشتر باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے, مقامی لوگوں کی تعداد بہت کم تھی. اس پر یہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بیگم سلطان بہت والی بات ہم کب تک کرتے رہے. یہ بات ضروری ہے کہ اسلاف کی قربانیوں کو, ان کے کارناموں کو یاد کیا جانا چاہیے, یاد کرتے رہنا چاہیے, لیکن ہمیں عملی طور پر ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اس بات پر غور کرنا بھی